بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل اسلامک سٹوریز وائسز کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو میں آپ کو ایک پورے قافلے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ واقعہ کافی دلچسپ ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی حصہ مس نہ کریں۔ آپ اس واقعے کو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ پاک سے باہر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اس قافلے کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اونٹوں میں سے ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ آپ اس قافلے والوں کے پاس گئے، اس کے مالک کو تلاش کیا اور فرمایا کہ کیا اونٹ بیچتے ہو؟ اس کا ارادہ اونٹ بیچنے کا نہیں تھا، مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے کہا ہاں میں اونٹ بیچتا ہوں، قیمت بھی طے ہوگی، سودا بھی طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے خرید و فروخت کی غرض سے نہیں نکلا کہ قیمت اپنے ساتھ لے کر آتا، تم اونٹ مجھے دے دو اور میں گھر جا کے تمہیں اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور چلے گئے۔ وہ قافلے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھ رہے ہیں کہ جب چہرہ مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہوا، وہ سختے سے باہر آئے اور کہنے لگے یہ کون شخص تھا جو ہمارے پاس آیا، بغیر عوض کے بغیر قیمت کے ہم سے ایک قیمتی اونٹ لے گیا۔ جب سودا نقد ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو لینے والے کی معلومات ضروری نہیں ہوتی، مگر جب سودا ادھار لیا جاتا ہے تو اس کے اندر یا تو ایک بندہ اندر ضامن ہو یا کوئی شے گروی رکھوائی جائے، یا آپ جس کو چیز دے رہے ہیں قرضے کے طور پر آپ اس کو جانتے ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک شخص تمہارے پاس آیا، اس نے تم لوگوں سے ایک ادھار اونٹ لیا، نہ اندر کوئی شے گروی رکھوائی، نہ کوئی اندر ضامن تھا اور نہ تم اس کو جانتے تھے۔ ایک شخص بولا یار جب وہ بولتا تھا تو باتوں سے پھول جھڑتے تھے۔ ایک نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے مسکرانے کے سایہ سامنے والے پہاڑ پر پڑتا تھا۔ تیسرا بولا یار میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اتنا حسین، رب نے اس کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ وہ شخص بولا کہ تم لوگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے تمہیں اپنے حسن کے جال کے اندر پھنسایا اور تم سے اونٹ عطیہ کے لے گیا۔ جب اس نے اتنے الفاظ کہے تو اس قافلے کے سردار کی چپ بیٹھی بیوی اپنے خیمے سے بولی انا ضامنۃ، کہ میں ضامنہ ہوں۔ وہ آدمی بولا کیا تم جانتی ہو اس کو؟ وہ کہنے لگی رب کی قسم میں بھی نہیں جانتی۔ تو وہ شخص بولا تم کیسے اس شخص کو جانے بغیر اس کی ضمانت دے سکتی ہو؟ تو وہ بولی جب تم لوگ اس سے سودا کر رہے تھے تو میں نے اپنے خیمے کا پردہ پیچھے کر کر اس شخص کا چہرہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا جو شخص اتنا حسین ہو وہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ نہ آیا تو اس کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ جب اس نے اتنے الفاظ کہے تو اتنے میں حضور پاک کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے کر آگے۔ آپ نے فرمایا کیا قافلے والوں تم لوگ ہو جن سے ہمارے آقا و مولا نے اونٹ کا سودا کیا ہے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہاں ہم لوگ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مطلوبہ قیمت اور یہ کچھ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے۔ ان قافلے والوں نے کہا چھوڑو اس قیمت کو، بتاؤ وہ حسین شخص کہاں رہتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ سامنے نخلستان مدینہ، اس شہر کے اندر اس والضحیٰ کے چہرے والے کی ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پورا کا پورا قبیلہ، وہ پورا قافلہ جس کا نام وفد طارق تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائے عہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر فدا ہو کر، آپ کے حسن سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت واقعات آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔